الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم واولئک ھم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ پہنچنے والے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر رفیق پارنیر صاحب، آج ان کی تقریر تھی یہاں پر، اور ان کا ایک پروگرام تھانہ میں غیر مسلموں کے درمیان ہے، تو کچھ تاخیر ہونے کی امید ہے، لہٰذا جو ہے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں نے اپنے عید کے خطبے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیلی بات رکھی تھی کہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام، سب سے اچھی نعمت، سب سے اعلیٰ نعمت، سب سے اول درجے کی نعمت اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کی قدر ہمیں کرنی ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کا حق ہم کیسے ادا کریں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی تمام تفصیلات جو ہے اللہ کی کتاب میں ہمیں مل جائے گی۔ اللہ کی کتاب جو ہے ہمیں نکھارے گی، سنوارے گی، سارے وہ فن بتائے گی، وہ راہیں بتائے گی جس کے ذریعے سے، جس پر چل کر، جس کو اپنا کر، جس سے سنور کر، جس سے لیس ہو کر آپ جو ہے وہ دنیا کی امامت کر سکتے ہیں، دنیا کی قیادت کرنے والے بنیں گے، دنیا کے سردار، دنیا کی رہبری آپ کے حوالے کی گئی ہے آلریڈی۔ آپ کی زندگی کا مقصد، آپ کی اور میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہیں سارے انسانوں کو لے کر چلیں، سارے انسانوں کی رہبری کریں، ساری انسانیت کی آنکھوں سے پردہ ہٹائیں۔ لیکن یہ کام کرنے کے لیے، ڈاکٹر کو آپریشن کرنے کے لیے پہلے جو ہے اپنے آپ کو سیکھنا پڑے گا، ہے نا۔ ہر کام کے کرنے کے لیے اس کا ماہر بننا، ایک تو ہوتا ہے سیکھنا اور اس کے اندر ماہر بننا۔ ان اللہ یحب المحسنین، حسین کام کرنے والا، خوبصورت کام کرنے والا، مہارت سے کام کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ بہتر سے بہتر مومن کے، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ مومن کے 2 دن ایک سا نہیں ہو سکتے، ایک ہی طرح کے 2 دن گزر جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ روزانہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ترقی، کچھ نہ کچھ تبدیلی ہونی ہی چاہیے، تو وہ مومن ہے اللہ کے رسول کے حدیث کے مطابق۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ چند آیاتیں پڑھی، 2 آیتیں پڑھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، اپنے آپ کو جو ہے کلمہ گو سمجھتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، کلمے کا اقرار کرتے ہو، اللہ کا بندہ ہونے کا وعدہ کرتے ہو، اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتے ہو، اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھتے ہو، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔
ہے نا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلی بات قرآن مجید میں کیا بتائی گئی ہے؟ ذالک الکتاب ھدی للمتقین، ہے نا، متقیوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے اگر صحیح معنوں میں ہم کو فائدہ اٹھانا ہے، اس عظیم ٹانک سے، اس عظیم زیور سے سنورنا ہے، اس عظیم راہ کو اپنانا ہے، عظمتوں کو، بلندیوں کو چھونا ہے، تو ہم کو جو ہے وہ تقوی والی راہ اختیار کرنا پڑے گی، ہے نا، تقوی والی راہ۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ اللہ نے اتنے سارے انعامات دیے، ہے نا، بارہا آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں میں، دوستی کے اندر اگر مجھے کوئی ایک آدمی فلیٹ دے دے تو میں اس کی کتنا جھکوں گا، اس کے آگے کتنی زیادہ شکر گزاری کرے گا۔ ہر انسان جو ہے، کوئی بھی اس کے اوپر احسان کرتا ہے اور اتنا بڑا احسان کر دیا، یہ تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا اللہ کی نعمتوں کے سامنے۔ اللہ جو ہے وہ ایسا رحیم اور ایسا رحمان ہے کہ اس نے ایسی چیزیں دی ہیں اور ایسا ہمارا نظام چلا رہا ہے کہ ہم جو ہے اس کے دنیا کے سارے خزانے بھی لٹا دیں تو اس نظام کو نہیں بنا سکتے، ہے نا۔ ہم نے دیکھا ہے نا، خدمت کرنے کے لیے اولاد کھڑی ہے، رشتہ دار کھڑے ہیں، روپیوں کی ڈھیر لگی ہوئی ہے، ڈاکٹروں کی قطار لگی ہوئی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہاسپٹل کے اندر بیڈ پر آئی سی یو کے اندر پڑا ہوا ہے، ساری چیزیں میسر ہے، لیکن نظام کو وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ساری چیزیں دے کر اللہ کی نعمتوں کو نہیں خریدا جا سکتا۔ انمول نعمتیں اللہ کی، انمول نعمتیں۔ ایک نوالا جو میں کھا رہا ہوں وہ میں ہضم کر لے جاؤں، میری بساط نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو ہم کو کہا گیا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ روزے کے اندر ہم نے یہی سیکھا ہے، سارے رمضان مخفی عبادت، چھپی ہوئی عبادت تھی، منفی عبادت، روکنے والی عبادت تھی، بریک والے کام مت کرو مت کرو مت کرو۔ کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں روزہ ہوں۔ میں آپ کو واقعہ بتاؤں ایک، اسی مسجد کا واقعہ ہے۔ کووڈ کے دن چل رہے تھے، ہے نا، اور ہماری مسجد میں الحمدللہ ہماری جماعت کی طرف سے جو ہے وہ کھانا پکانے کا نظم اور بانٹنے کا نظم جاری تھا، اور ہمارے مولانا آفتاب صاحب جو ہے یہاں پر ایسا لیٹے ہوئے تھے، اکیلے تھے، دوپہر کا وقت تھا، اور مجھے بھی کووڈ کے اثرات ہو گئے تھے، اور بہت زیادہ میرے گھر کے افراد کو ایک کے بعد دیگرے ایسے نمبر لگے، اور ان اثرات کے اندر جو ہے میں ایک دن روزے سے نہیں تھا، لیکن میری ڈیوٹی تھی یہاں پہ، وہ نظم کرنا میرے ذمہ تھا، اس کا ناظم میں تھا، وہ کھانا بنانے کا۔ میں وہاں کونے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک کیفیت بتا رہا ہوں میں، وہ مولانا اکیلے یہاں پہ سو رہے تھے، کوئی بھی نہیں تھا۔ میں روزے سے نہیں تھا، مجھے اجازت تھی، مریض کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن میں نے جو ہے نا وہاں پانی کی بوٹل تھی، اور پانی کی بوٹل اٹھا کے جو ہے نا میں پینا چاہا تو مجھے جو ہے فوراً مولانا نظر آئے۔ انسان کیا ہے، وہ حاضر پر ایمان لاتا ہے، حالانکہ ہمارا درجہ کیا ہے، ہمارا درجہ، ہماری منزلت، ہماری قدر، ہماری جو ہے وہ انعامات کا مستحق بننا جو ہے اس بات پر ہے کہ ہم غیب پر ایمان لائیں، تو مولانا جو ہے وہ ادھر منڈی کر کے سو رہے تھے، حالانکہ میرے کو پانی پینا یہ تھا، لیکن میں مولانا بھی نہیں دیکھ رہے، چلو ایک ہیں وہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن مجھے خیال آیا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے نا، مسجد میں کیمرہ ہے، میں بولا اس میں ریکارڈنگ ہوں گی، لوگ دیکھیں گے، حالانکہ میرے کو پینے کی اجازت تھی، لیکن پھر بھی احتیاط برتنے کے لیے کہا گیا نا کہ عام راستوں پہ تم اگر روزہ نہیں بھی ہے تو مت کھاؤ پیو، مریض کو، بیمار کو اگر چھوٹ بھی ہے تو وہ ایسا عام جو ہے وہ کھائے پیے نہیں، تو کیمرے کا خیال ہے۔ لیکن اس کے بعد مجھے فوراً خیال آیا کہ اس سے بڑا کیمرہ تو اللہ کا ہے، اللہ کا کیمرہ ہے۔ ابھی میں نے ایک سورت پڑھی، اپنی چکی میں بیٹھ کر جو ہے میں نے یاد کی، یاد کرتے وقت میں بہت رویا،
جب بھی پڑھتا ہوں مجھے بہت رونا آتا ہے. قرآن مجھے لگا ایسا کہ یہ قرآن جو ہے نا ابھی ابھی مجھ سے کہہ رہا ہے، ابھی ابھی اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر جو ہے وہ نگراں مقرر ہیں، کرامن کاتبین، ہے نا. ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ فرشتے مقرر ہیں اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے زبانوں کو جو ہے نا وہ گم کر دیں گے، سیل مار دیں گے منہ پر. نختم، سیل مار دیں گے، افواہہم، ان کے منہ پر. اور وتکلمون بایدیہم وارجلہم، اور ہم بولنے لگائیں گے ان کے ہاتھوں کو اور ان کے پیروں کو. ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے. ہم انکار کریں گے اس کا تو ہم انکار نہیں کر سکیں گے، ہمارے ثبوت ہمارے بدن دیں گے. ہمارے اوپر جو ہے اللہ ہمیشہ نگراں ہے، ساری چیزیں ہماری ریکارڈ ہو رہی ہیں، ساری چیزیں دکھ رہی ہیں. ہاں، یہ سوچ صحیح معنوں میں تقوی یہی ہے. تقوی یہی ہے کہ آدمی کو ہمیشہ اللہ یاد آئے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نگہبان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نماز تم ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو کہ سامنے اللہ ہے. یا یہ کیفیت اگر تم نہیں پا سکتے ہو تو یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم اگر اللہ کو دیکھنے والا تصور نہیں پا سکتے ہو تو یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو یہ جو ہے نا سب سے بڑا ذریعہ ہے تقوی، اس کی جڑ ہے کہ ہم جو ہیں اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے. اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ اس کو معلوم ہے. اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، جو اچھے لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے. وہ اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور اِنَّ الْفُجَّارَ، جو بدبخت لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، وہ جو ہے جہنم میں جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اس میں بار بار کہتا ہے کہ تم جو ہے قیامت کو نہیں سمجھتے ہو. یعنی قیامت کا جو اظہار ہے، قیامت کو جو حاضر آنکھوں سے دیکھ لینا ہے، عین الیقین، تمہاری نظروں کا اور یقین کا جو ہے وہ یقین آ جائے کہ قیامت آنی ہے، اپنے رب کے حضور مجھے کھڑا ہونا ہے، مجھے ساری چیزوں کا جو ہے وہ جواب دینا ہے. تو یہ جو ہے اصل ہے. روزے میں یہی سیکھا ہم نے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ نے منع کیا، جائز چیزیں ہیں، فرض چیزیں ہیں، لیکن ہم کو اللہ نے منع کیا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نہیں کھا رہا ہوں، نہیں پی رہا ہوں کچھ وقت کے لیے. تھوڑی سی زندگی، بچپن معاف، ارذل العمر معاف، درمیان کا چھوٹا سا حصہ 8 گھنٹہ سونے میں معاف، دن کا 8 گھنٹہ 6 گھنٹہ جو تم سو گئے وہ معاف، کھانے پینے میں جو وقت لگا دیا وہ بھی معاف، ساری ضروریات کے اندر جو وقت لگا، بچا کتنا وقت وہی تو دینا ہے اللہ کو، اسی میں تو ڈرنا ہے نا. زندگی گزارنا ہے، زندگی گزارو گے، نیت اگر صحیح کر کے گزارے گے تو ساری زندگی کا پل پل ہمارا جو ہے عبادت ہے. خالی مسجد میں آنا، نماز پڑھ لینا، رمضان آیا تو روزے رکھ لینا، حج پہ گئے تو حج کر لینا، یہی عبادت نہیں ہے. ہماری زندگی کا پل پل اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، کمانے کا کام ہے، کرنسی بنانے کا کام ہے، وہ کرنسی جو آخرت میں چلنے والی ہے. تو یہ جو ہے ہمیں اپنے نیتوں کو درست کرنا ہے اور اس کے لیے ہم کو جو ہے کیا کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. اور سب سے اہم بات اللہ رب العالمین اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر کوئی یہ دیکھے کہ قیامت کے لیے میں نے
کیا بھیج رکھا ہے، کیا تیاری کر رکھی ہے نا؟ آدمی کیا ہے، وہ جوانی میں محنت کرتا ہے، کماتا ہے، گھر بناتا ہے، بنگلے بناتا ہے، کوٹھیاں بناتا ہے، کاریں لیتا ہے، سارے اسباب اختیار کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی اب اطمینان سے گزرے گی، ہے نا؟ لیکن یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے دھوکہ ہے، سراب ہے، انسان کو کھینچنے والا ہے، لہو ہے، لعب ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچتی ہیں، یہ بریکرز ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ اصل جو ہے وہ اللہ کی رضا کا حصول ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا تقوی مجھے آ جائے، اللہ کا خوف جب ہوا تو رات میں جو ہے اگر آیت یاد آ جائے آپ کو یہی، تو آپ کی نیند جو ہے نا جڑ سے ختم ہو جائے۔ حضرت عمر جو ہے وہ دیوانہ وار پھرا کرتے تھے۔ کل کو قیامت کے دن کسی آدمی نے میرے خلاف شکایت کر دیا، میری خلافت ہے، میں خلیفہ ہوں، میں ذمہ دار ہوں، تو اس وقت عمر کیا جواب دے گا؟ عمر کیا جواب دے گا؟ یہ احساس صحابہ کو زندگی بھر رہا، اور ہمیں بھی رہنا ہے، یہی کامیاب کرے گا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے جو ہے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، کل کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے، کیا بکنگ کرا دی ہے، کیا فکس ڈپازٹ کرا دیا ہے، کیا خیر کا کام کیا ہے، کتنے ہم لوگوں کے کام آئے ہیں، کتنے اسلام کے قیام کی ہم نے کوششیں کی ہے۔ کیا ہماری زندگی اس غفلت میں تو نہیں گزر رہی کہ میرا بزنس، میری تجارت، میری نوکری، میرے بال بچے، میرے تقاضے، میری ضرورتیں، یہ سب جو ہیں سراب ہیں، یہ دھوکہ ہیں، یہ آزمائش کے لیے دی گئی ہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ تعالیٰ کہا کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے تقاضے ہم کو جو ہے وہ اہم فریضے سے روکیں گے، رکاوٹیں بنیں گے۔ لیکن اگر ہمارا مشن، اگر ہماری جو ہے وہ پیراڈیز، اہمیت دینے والی بات دین ہے، اللہ کی رضا ہے، تو یہ سارے کام جو ہے نا یہ چھوڑ کے نہیں کرنا ہے۔ بال بچوں کو پالنا چھوڑنا نہیں ہے، دولت حصول چھوڑنا نہیں ہے، دولت کماؤ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، بچوں کی پرورش کرو، اللہ نے کہا ہے اس لیے، رشتہ داروں کے کام آؤ، میرا نام ہو اس لیے نہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا کیوں نہیں؟ ہاں، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تو نے مجھے کپڑے کیوں نہیں دیے؟ بندہ کہے گا اللہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، تجھے ان چیزوں کی کیا ضرورت؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے فلاں بندے کے پاس جو ہے وہ کھانا نہیں تھا، میرے فلاں بندی کے پاس جو ہے وہ کپڑے نہیں تھے، اگر تو انہیں کھلاتا اور پلاتا تو مجھے پاتا۔ اللہ رب العالمین ہم سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، ہمارے معاشرے کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ایسا شیر و شکر بناتا ہے کہ ایک دوسرے کی خبر گیری، ایک دوسرے کے لیے جینا، خیرکم من ینفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کے کام آئے، لوگوں کے مسائل۔ خالی جو ہے وہ مسجدوں میں آنا، نماز فرض ادا کر دینا، یہ عبادتوں کا ہم نے جو تقوی کو جو ہے نا ہم نے تقوی کا معیار ہم نے بہت بدل دیا ہے، تقوی کا ایک حلیہ ہم نے مقرر کیا ہے، لمبا کرتا ہو، چھوٹا پائجامہ ہو، اتنی سی داڑھی، اتنی بڑی داڑھی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، یہ ساری چیزیں ہے، ظاہر کا اثر پڑتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ٹوٹل ظاہر یہ آدمی ساری چیزیں کرتا ہے، ساتھ میں سود بھی کھاتا ہے، ہاں، اور ایسے سودی نظام کا جو ہے وہ شکار بھی ہے، حرام حلال کا جو ہے اس کے تمیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روپیہ بھی، ایک نوالا بھی اگر حرام کا اس کے پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن کی عبادتیں جو ہے نا اس کی عکارت ہیں، اس کی جو ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ سب سے اصل عبادات سے زیادہ اہم جو ہے، عبادات تو ہم کو رکھی گئی اس لیے کہ ہم جو ہے وہ معاملات کو سدھاریں، ہمارے معاملات اچھے ہوں۔ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا،
دھوکے باز نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ تو یہ کردار، اخلاقیات، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کے جو ہے وہ جو بلند مرتبہ ہے اس کو جو ہے مکمل کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو اخلاق اہم ہیں، معاملات اہم ہیں، ہم کو جو ہے وہ معاشرے کو لے کر چلنا ہے۔